السلام علیکم. لائف اسٹاک اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے پلیٹ فارم سے ڈاکٹر محمد حماد سمیع آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج سے پہلے ہمارے ڈپارٹمنٹ کا اپنے فارمرز تک جدید انفارمیشن پہنچانے کے لیے کوئی ذریعہ جو تھا اس کا فقدان تھا. آج کے ہمارے مہمان کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. میری مراد ڈاکٹر حیدر علی خان صاحب سے ہے جو اس ٹائم ڈائریکٹوریٹ آف کمیونیکیشن کو ہیڈ کر رہے ہیں اور ڈائریکٹر کمیونیکیشن کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. آپ اس سے پہلے لائف اسٹاک اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ڈویژنل ڈائریکٹر کے طور پر فیصل آباد پر تعینات رہے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. جی سر, بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین, آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈاکٹر صاحب کا ریسرچ جو ہے وہ PPR جو کہ چھوٹے جانوروں کی ایک موذی بیماری ہے اس کے اوپر ہے. تو آج ہم اپنے جو فارمر ہیں ان تک انفارمیشن پہنچانے کے لیے ایک پورا پروگرام لے کے آئے ہیں. PPR جس سے فارمرز کا لاکھوں کا نقصان ہو رہا ہے اس سے کس طرح بچایا جا سکتا ہے, اس پہ لب کشائی کرنے کے لیے اور ہم تک انفارمیشن پہنچانے کے لیے ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس آئے ہیں. سر, یہ جو ایک PPR ہے سر, یہ کیا بیماری ہے اور اس بیماری کی مین وجوہات سر کیا ہو سکتی ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی یہ خوش آئند بات ہے کہ آج ہم اس قابل ہو گئے کہ ہم اپنے ہی پروڈکشن ہاؤس سے جو اپنے فارمر کے لیے کچھ نہ کچھ جو انفارمیٹیو ہے بالکل وہ ہم پہنچائیں گے. بالکل سر. تو یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ میرا MSc اور PhD کا جو ریسرچ ورک ہے وہ سارا PPR پہ ہے. PPR جب میں نے PPR پہ کام کیا تو میں آئی واز دی پائنیئر. جب PPR پہ بھی کام بہت کم لوگ کر رہے تھے تو میں بھی اس میں شامل تھا. زبردست. سر, یہ کس دور میں آپ نے کس ٹائم پہ ہوا تھا؟ یہ میں 94-5 کی بات کر رہا ہوں. زبردست سر. تو بالکل آپ بس یہ بڑی ایک یہ مہلک بیماری ہے اور چونکہ ہمارے جو چھوٹے کسان ہیں اور خاص طور پہ جو ہمارے اسمال رومیننٹ ہے یہ اس میں پائی جاتی ہے اور اتنی یہ خطرناک بیماری ہے کہ اس کے اوپر پوری ورلڈ نے بڑا فوکس کیا ہوا ہے. اس کو ٹرانس باؤنڈری اینیمل ڈیزیز کے طور پر بھی اس کو رجسٹرڈ کیا ہوا ہے. اچھا. تو یعنی کہ یہ ایسی بیماری ہے کہ اگر ساتھ والے کنٹریز میں بھی یہ بیماری ہو تو آپ کے پاس بالکل چانسز ہیں کہ یہ سپریڈ ہو کر اتنی تیزی سے سپریڈ کرتی ہے کہ آپ کے پاس بھی پہنچ سکتی ہے. بالکل ٹھیک. تو جہاں تک بات ہے کہ اس کی اپنے انفیکٹیوٹی یہ بہت خطرناک ہے کیونکہ جس کو یہ آ جاتی ہے جی تو 70-90% اس میں مورٹیلٹی بھی ہو جاتی ہے. اتنی مورٹیلٹی ہونے کے بعد اس کا اکنامک لاس آپ خود اندازہ لگائیں کہ کتنا ہمارے فارمر کو اس کا نقصان ہوتا ہوگا. یعنی کہ سر 100 جانور ہیں تو اس میں سے 70 سے 90% جانور 70-80% کیونکہ جب ہم نے یہ اس پہ کام شروع کیا تو ہم نے پورے پنجاب کے تمام ضلع ہماری ریسرچ میں کور ہوئے تھے. ٹھیک ہے. اور ہم نے ان کی سیرولوجی بھی کی تھی. ہم نے دیکھا کہ ہمارے جو اسمال رومیننٹ ہیں ان کے جو بلڈ کے اندر جو اینٹی باڈیز ہیں موجود ہیں جب ویکسین ابھی PPR کی نہیں ہوتی تھی. اچھا. تو ہم نے یہ کنکلوڈ کیا کہ اس کا مطلب ہے کہ فیلڈ کے اندر سرکولیٹنگ وائرس موجود ہے بالکل اور وہ اپنے لگاتار یہی اپنے کاروائی کر رہا ہے. اس کے اگینسٹ جو ہے اینٹی باڈیز بنتی جا رہی ہیں. تو اس کے پھر ہم نے اس کو ہم نے تھریش آؤٹ کرنے کا پروگرام بنایا کہ ہم کیسے یہ پتہ لگے کہ PPR کن علاقوں میں ہے, کون سے موسم میں ہے, بالکل اور کب آتی ہے. بالکل سر. نیکسٹ سوال بھی میرا یہی تھا کہ جس طرح آپ نے ریسرچ تو پورے پنجاب میں کی تھی تو اس کی فائنڈنگ سر کیا ہے کہ ہمارا کون سے علاقے جو ہیں وہ زیادہ اس پہ افیکٹ ہوتے ہیں اور کن جگہوں پہ یہ زیادہ بیماری آتی ہے سر؟ اچھا, جب یہ ریسرچ کی نا, جب یہ اس کے بارے میں یہ ایک متھ تھی کہ یہ ہلی ایریاز میں یہ پائی جاتی ہے یا اپنے کہاں جو ہمارے جو ٹھنڈے علاقے ہیں وہاں کی ہے. لیکن اس کے بعد اگر آپ کچھ سالوں سے دیکھیں تو یہ بیماری پورے پنجاب میں پھیل گئی. اس میں کوئی اپنے ڈفرینسیشن نہیں رہی کہ یہ کس ایریے کی بیماری ہے کس اپنے, بلکہ یہ دیکھیں کہ جو پرائمریلی یہ بیماری صرف گوٹ میں ہوتی تھی, شیپ میں بہت کم جو رپورٹڈ تھی. اچھا. لیکن بعد میں یہ دونوں کے اندر ایسے ہی رپورٹ ہونی ابھی ایکولی شیپ اور گوٹ میں دونوں میں یہ بیماری موجود ہے. اس کی سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ وقت کی ہے کہ اس وقت جو لوگ ہیں وہ اینیمل خریدنے شروع کر دیے ہوں گے لوگوں نے اپنے عید کے لیے, یا لوگ ٹرانسپورٹ کرنے شروع ہو رہے ہوں گے. تو چونکہ یہ ٹرانسپورٹیشن جہاں پہ جن اینیمل میں یہ انسیڈنس زیادہ ہے یا جہاں پہ اینیمل کو ویکسین نہیں کروائی جاتی, ہمارے جو ایڈجسٹنٹ صوبے ہیں وہاں پہ بہت سارے ایسے مثالیں موجود ہیں جہاں پہ PPR کی ویکسین نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ انسیڈنس بھی بہت زیادہ ہے.
تو وہاں کا ایک جانور بھی اگر اپنے سرحد پار کر کے یا اس صوبے میں داخل ہوگا تو وہ سب کے لیے بیماری کا باعث بنے گا. بالکل. تو اس لیے ہم یہ آج کے اس جو ٹاک ہے اس سے ہم یہ لوگوں کو یہ پیغام بھی دیں گے کہ یہ چونکہ ایک بڑی ہی کنٹیجس بیماری ہے, ایک سے دوسرے جانور کو بڑی جلدی اور بڑی تیزی سے لگتی ہے. بالکل. اور ڈائریکٹ کانٹیکٹ سے بھی لگتی ہے, اس کی جو سکریشن ہے اس کی جو اس سے بھی لگتی ہے, کیونکہ اس میں اگر آپ دیکھیں تو فارمر حضرات کے لیے بھی آگاہی یہی ہے کہ اگر وہ دیکھیں کہ کسی بھی جانور میں آنکھوں میں رطوبت ہے, اس کی نیزل ڈسچارج ہے, اس کی اپنے سانس لینے میں تکلیف ہے, کھانے میں تکلیف ہے, منہ کے اندر چھالے بنے ہوئے ہیں, تو آپ کا جو ایک ٹینٹیٹیو ڈائگنوسس ہے وہ یہی ہے کہ یہ پی پی آر کا انسیڈنس ہے. میرا سر یہ ہے کہ جب سائن اینڈ سمٹم جو ہے ہمارے پاس فارمر ایک اپنے لیول پہ وہ دیکھ کے کیا وہ یہ ڈائگنوز کر سکتے ہیں کہ یہ پی پی آر ہی ہے یا کوئی اور اس طرح کی بیماریاں بھی ہیں جو کنفیوز کرتی ہیں کہ یہ پی پی آر ہو یا کوئی اس کو رول آؤٹ کرنے کی ضرورت ہو کہ کسی اور بیماری کی طرف نہ ہو, کوئی ایشو نہ ہو؟ نہیں, اب یہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ جو فارمر ہے جو ہمارے فیلڈ کے اندر ہے, اگر وہاں پہ کوئی ہماری جو ویٹنری کی سروس وہاں پہ نہیں موجود ہے جی. ویسے تو ہمارا جو اب کئی سالوں سے پروگرام ہے کہ ہم 100% جو اسمال رومیننٹ کے جو ہمارے اینیمل ہیں ان کو ہم پی پی آر کی ویکسین کرتے ہیں, اور ہماری لوکل بنی ہوئی ویکسین ہے. زبردست. اور اس کے بعد ہمارے جہاں پہ بھی ویکسین ہوتی ہے اس کے بعد ہم نے کئی بار اس کا ٹائٹر چیک کروایا تو وہ بڑا پروٹیکٹیو ٹائٹر ہوتا ہے جس میں وہ 2 سال تک, اور ویسے بھی ایک ایوریج عمر جو یہ جو اسمال رومیننٹ ہے ان کی اتنی ہوتی ہے 2 سال کے اندر اندر وہ سلاٹر ہو جاتا ہے. بالکل ایسی ہے, اس لیے 2 سال تک اس کا پروٹیکٹیو ٹائٹر تو آبزرو کیا گیا ہے. تو جب آپ کوئی بھی فیلڈ میں اگر دیکھیں تو کسی کی آنکھوں سے ڈسچارج شروع ہو جائے, ناک سے ڈسچارج شروع ہو جائے, اس کے منہ کے اندر اپنے اسکار بننے شروع ہو جائیں, چھالے ہو جائیں, ڈائریا شروع ہو جائے, ٹیمپریچر ہائی رائز ہو کہ اپنے 104-105 کے قریب ہو جائے, تو یہ آپ سب کو سسپیکٹ کر لینا چاہیے کہ یہ پی پی آر ہی ڈیزیز ہے. لیکن اس کے بعد آپ اس کی جو لیبارٹری ڈائگنوسس ہماری فیلڈ کے اندر جو ٹیمیں موجود ہیں, ہماری لیبس جو ہے کام کر رہی ہیں, کہیں پہ کوئی جو یہ ڈیزیز آبزرو ہوتی ہے اس کے لیے خاص پروٹوکول یہی ہے کہ جیسے ہی یہ جو ٹرانسباؤنڈری اینیمل ڈیزیز کہیں بھی رپورٹ ہوگی فوری طور پر اس کی رپورٹنگ جو ہے ڈی ڈی آر ایس کو جائے گی, اور اس سے پھر پروسیس شروع ہو جائے گا, اس کی انویسٹیگیشن شروع ہوگی, پھر اس کے ایڈجسٹنٹ علاقوں میں ویکسین شروع ہو جائے گی. تو یہ پراپر چینل یعنی کہ موجود ہے ہمارے پاس ADDRS انفو کے فارم میں. سر ابھی آپ نے بات کیا کہ ہمارے ارد گرد جو دوسرے صوبے ہیں وہاں پہ یا کچھ ملک بھی ہیں جہاں پہ انلیگل ہمارے پاس جانوروں کی آمد و رفت ہوتی ہے, اگر وہاں سے آ رہی ہے تو اس کو روکنے کے لیے ڈپارٹمنٹ کوئی ایسے کاؤنٹر کہیں پہ موجود ہے ہمارے پاس, کوئی باؤنڈریز پہ انٹرپوزیشن باؤنڈریز پہ کہ ہم وہاں پہ جانوروں کو روک سکیں اور چیک کر سکیں؟ نہیں, فی الحال تو ابھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہمارا ایک یہ جو اینیمل ٹرانسفر ہوتے ہیں نا, تو اگر ہم اس کی آمد کے اوپر ہی اس کو ویکسین کر دیں تو ہمارا بہت سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ یا تو جو اینیمل ویکسین کریں ان کو ٹیگ کر دیں, یا اس کو ایک اپنے کسی سرٹیفکیٹ دیں کہ اس کو پی پی آر کی ویکسین لگی ہو چکی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو ابھی جب عید آئے گی تو ہم یہ مہم بھی ہم چلاتے ہوتے ہیں کہ ہم اس اینیمل کو پنجاب کے اندر آنے دیں جس کے پاس سرٹیفکیٹ ہو کہ اس کو ویکسین ہوئی ہے, اور یا اپنے اس کے کوئی ایسا نشان لگا ہوا ہے کہ جس کے پاس کوئی نہ کوئی نشانی ہو. اگر نہیں ہے تو پھر ہمارے پاس ہم نے کہا ہے کہ ہم اپنے جیسے ہی ہمارے کسی بھی پریمسز کے اندر کسی اور صوبے سے جانور داخل ہوگا ہم اسے فوری طور پر ویکسین کریں گے, چاہے وہ اس نے پیچھے کروائی ہوئی ہے یا نہیں کرائی. اس کا پروٹوکول بھی یہی ہے کہ ہم کسی کو بھی اسپیئر نہ کریں. کوئی بھی جانور جو کسی اور صوبے سے آ رہا ہے یا کسی ایسے علاقے سے آ رہا ہے جہاں پہ ویکسین نہیں ہو رہی, بالکل, تو وہاں پہ جہاں بھی یہ پہنچ رہا ہے منڈیوں میں خاص طور پر, اس سے پہلے پہنچنے سے پہلے اس اینیمل کے اس جانور بیماری کی ویکسین ہونا بہت ضروری ہے. اور ویکسین کے بارے میں کیا ہے کہ یہ اویلیبل ہے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے نہیں, اور فری آف کاسٹ ہے, کوئی اس کا گورنمنٹ اس کو پیسہ نہیں چارج کرتی, اور 100% اینیمل کے لیے ہی بنائی جاتی ہے, اور جتنے بھی ہمارے پاس اسمال رومیننٹ ہے اتنی ہی ویکسین یہ بنائی جاتی ہے اور اویلیبل ہے. تو آپ سب تمام جو ہمارے فارمر حضرات ہیں ان کے لیے بھی ہم یہی ایک گائیڈ لائن ہے کہ جیسے جانور ہو, چھوٹا جانور خریدیں اس کو ویکسین کرائیں.
لیکن اب جب عید نزدیک آ جائے گی پھر ویکسین کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا انکوبیشن پیریڈ 10 دن تک ہے. وہ ٹائم جو ہے اگر یہ جب اگر کسی میں بیماری کا جراثیم کوئی اپنے اس کے اندر موجود ہے جی تو پھر اس کی ویکسین کرنے کا فائدہ جو ہے بہت منیمم ہو جاتا ہے. پھر کیونکہ وہ ویکسین پہلے وہ جو آرگنزم موجود ہے وہ پہلے وہ اپنا اثر دکھائے گا، اس کے بعد ویکسین اس کا اپنا اثر دکھائے گی. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس کی ویکسین ہمیں فوری طور پر پہلے کر لینی چاہیے، اور کسی بھی بڑے نقصان سے بچنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. ابھی آپ نے ہمارے ساتھ سارا ڈسکس کیا کہ بیماری جو ہے آ کہاں سے رہی ہے. ہم نیکسٹ جو پارٹ ہے اس کا اس میں انشاءاللہ اپنے فارمرز کو بتائیں گے کہ اس کا ہم نے ٹریٹمنٹ کیا کرنا ہے، اور جانوروں کو اگر بیماری ہو گئی ہے تو اس کو کس طرح قابو کرنا ہے. آپ جتنے ہمارے دیکھنے والے ہیں وہ ہمارے اس پیج کے ساتھ، اس جو ہمارا سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے، یوٹیوب چینل ہے، اس کے ساتھ جڑے رہیں. انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ جو ہے ہمارا وہ اس کا لے کے آئیں گے کہ اب جانور کا آپ کو پتہ لگ گیا کہ بیماری کیسے آ سکتی ہے. اب نیکسٹ اپنی یہ دیکھیں خدا نخواستہ بیماری آ گئی ہے تو اپنے اس جانور کے ساتھ کیا پروٹوکول کرنا ہے. تو اس کے لیے ہمارا نیکسٹ پارٹ کا انتظار کریں، انشاءاللہ آپ کو وہ بھی 1 سے 2 دن میں وہ بھی اپلوڈ کر دیا جائے گا.